بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے جو بابرکت ایام ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور یقین جانیے ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان المبارک بہت جلدی ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان کا احترام کیا ہے، اس کا اکرام کیا ہے، اور اس رمضان کے خاص اوقات میں اپنے رب کو منا لیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بد نصیب ہیں وہ لوگ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے کہ جنہوں نے رمضان کو پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروائی۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اگلے رمضان میں موجود نہ ہوں، ابھی بھی غنیمت ہے، وقت باقی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ہمیں گنتی کے ان چند دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سیل میلہ لگا ہے، آؤ نیکیوں کو لوٹ کے لے جاؤ، آؤ نیکیوں کی جو بہار ہے اس بہار کے موسم سے فائدہ اٹھا لو، استغفار کر لو، برکتیں لے لو، اللہ رب العزت کے انعامات لے لیں۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ہوتا ہے، تلاوت قرآن کریم سے ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں قاری عبدالرشید صاحب، ملک نامور قاری قرآن ہے، انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ہم قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔
دل کرتا ہے قرآن پاک سنی جائیں اور آپ پڑھتے جائیں. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن پاک کی آیت بھی اس میں حوالے سے ہے کہ جب فجر کے اوقات میں خاص طور پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت کا ماحول ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور خاص طور پہ رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں قیام اللیل کی صورت میں. اور ویسے بھی اگر آپ اس ٹائم جاگ جاتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں سحری کھانے کے لیے، تو اس سے پہلے اگر وقت ہوتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں. ان سے انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ضرور رہے گی. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود ہیں محمد عمر افضل حیدری صاحب. انتہائی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور ہماری فرمائش پہ آج انہوں نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام جو ہے وہ ہمیں سنا رہے ہیں. مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. اور شرم سیاہ سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم سیاہ سے سامنے جایا نہیں جاتا. کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. شرم سیاہ سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم سیاہ سے سامنے جایا نہیں جاتا. کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب. اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جس کی لو مدینے کے ساتھ لگ جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا تو دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جاتا ہے. ناظرین کرام،
ہمارے ساتھ ملک کے ایک اور نعت خواں موجود ہیں اور ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ شعبان رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔ جی بسم اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کلا جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار لیں۔ ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کلا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت۔ اور یقین جانے کہ جب یہ کلام سنتے ہیں نا تو دل اداس ہو جاتا ہے کہ اب وہ رستے کھل جانے چاہیے جن کی طرف جانے کی تمنا ہے، اور یقیناً لوگ کہتے ہیں وہاں جانے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، جو ایک بار وہ آتا ہے تو بار بار جانے کے لیے تڑپتا ہے۔
یقیناً وہ تڑپ آپ سب کے دل میں موجود ہے. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنی ناراضگی ختم کر کے یہ راستے آسان فرما دے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ملک کے ایک اور نامور نعت خواں موجود ہیں، حافظ محمد عباس صاحب. آپ صاحب بھی بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. ہم ان کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. اس کے بعد پھر بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہم جید علماء کرام اور اسکالرز حضرات موجود ہوں گے اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے عباس صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا غبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. ایک خواب سناوا پر نور فضاوا، ایک خواب سناوا پر نور فضاوا، آقا دم غلہ جویں عرش مغلہ، آقا دم غلہ جویں عرش مغلہ. جدوں آن فرشتے نا جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے، آقا نل رشتے. او کرما والا ویڑا، او کرما والا ویڑا، او کرما والا ویڑا، جتھے لایا حضور نے ڈیرا. او کرما والا ویڑا، پلکاں نل چمدا جاوا، ایک خواب سناوا پر نور فضاوا. رب لے گیا مینوں پھر شہر مدینے، میرے مرشد لایا مینوں کٹ کے سینے. کدی پیواں زمزم کدی پڑھا نمازاں، میری پہنچ جتھوں تک میں دتیاں نیازاں. رب سونے منتاں چ سنیاں، رب سونے منتاں چ سنیاں، میرے دل دیاں سب دعاواں ایک ایک سناوا پر نور فضاوا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا ویلکم بیک ویورز. پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری. ناظرین کرام، آج کا عنوان جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم اپنی عبادات کی بات کریں تو وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہیں، اس عمل کے اوپر. وہ عمل ایسا ہے کہ ساری عبادات کا مغز اگر اس کو قرار دیا جائے تو وہ ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ تقوی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تقوی کی برکات کیا ہیں؟ تقوی کے ثمرات کیا ہیں؟ اور ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ اور رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کی فرضیت کا مقصد بھی جو ہے وہ تقوی ہی ہے.
اور آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج بہت بہترین پینل موجود ہے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب. آپ ہمیں ہمیشہ وقت دیتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ ساجد اقبال صاحب, ہمارے ساتھ اکثر پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. پروفیسر ناصر محمود صاحب, آپ انتہائی علمی شخصیت ہیں اور کافی موضوعات پر گہری جو ہے ریسرچ رکھتے ہیں, اور الحمدللہ جب بولتے ہیں تو آپ خود ان کی علمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. انتہائی خوبصورت بولتے ہیں. آج ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں, لاہور رنگ کی ٹرانسمیشن کی زینت بنے, آپ کے بہت شکریہ. ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی تقویٰ مشکل سے لفظ لگتا ہے. تقویٰ کہتے کسے ہیں, اس کے لغوی معنی کیا ہیں, اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں, ہم کیسے سمجھیں کہ تقویٰ جو ہے اصل میں کہتے کسے ہیں؟ اس حوالے سے ہم علامہ صاحب آپ سے جانیں گے تقویٰ کی اصل ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب, میں ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا اور آپ کے ادارے کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس بابرکت گفتگو کے لیے مجھے یہاں پر مدعو کیا ہے, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور آج کا آپ نے ٹاپک جو چوز کیا ہے, ظاہری بات ہے کہ یہ جیسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بتا دیا ہے کہ یہ انتہائی اہم ہے جی, کہ ایسے کہہ لیں کہ تمام عبادات جو ہے نا اس کی بنیاد ہی یہ ہے, بے شک, اس کا فلسفہ ہی یہ ہے جی, اور اس کا سبق ہی یہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے رمضان کے حوالے سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یعنی یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں ان کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ یہاں لعلکم تعبدون بھی کہہ سکتا تھا کیونکہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے. ہاں جی, اور الفاظ بھی لعلکم تشکرون, لعلکم تذکرون, یعنی یہ سارے الفاظ بولے جا سکتے ہیں, لیکن اللہ خاص طور پر تقوی کا ذکر ہے, خاص تقوی کا ذکر کیا کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے نا تو اس کے اندر یہ ساری صفات پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی وہ عابد بھی بن جاتا ہے, وہ ذاکر بھی بن جاتا ہے, وہ ساجد بھی بن جاتا ہے. یعنی اس کے اندر جتنی ایسے کہہ لیں کہ خوبیاں جو ہم سمجھتے ہیں نا یہ خوبیاں ہیں, جو بھی خوبی ہے وہ اس تقوی کی بنیاد پر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر تقوی ہی نکل جائے تو یقین جانے پھر جتنی خرابیاں ہیں وہ ساری کی ساری دھر آتی ہیں. اللہ اکبر. تو تقوی کا جو ہے معنی اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان پر عمل کرنا, اور جن اوامر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان سے بچنا, یہ تقوی ہے. یہ اس کی تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا, اطاعت اور فرمانبرداری کرنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن معاملات سے روکا نواہی ہے ان سے اجتناب اور پرہیزگاری کرنا, یہ تقوی کا بنیادی یعنی معنی ہے. اور یہ تقوی جو ہے ظاہری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کے بارے میں کہا تھا اپنے ایک صحابی جناب سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا ابو ذر کو, اتق اللہ حیثما کنت, سبحان اللہ, جہاں کہیں بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, جس کیفیت میں بھی ہو, تم نے تقوی اختیار کرنا. یعنی جس کیفیت میں تم ہو اللہ کا حکم آ گیا تم نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے, اور اگر وہاں پر بچنے کا معاملہ ہے تو تم نے اس سے اجتناب اور پرہیزگاری کرنی ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب نے علامہ صاحب نے جو بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے نیک کام کرنے کا, اور جس کام کو روک دیا ہے یہ نہیں کرنا, یہ گناہ کا راستہ ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. بظاہر تو آپ صاحب یہ آسان سا کام لگتا ہے, لیکن متقی بنا کیسے جائے؟ معاملہ تو یہ ہے کہ متقی بنا کیسے جائے, ہمیں کون سے پیرامیٹرز کے اوپر چل کے جو ہے یہ تقویٰ اختیار کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ساری عبادات کا مغز جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا ہے تقویٰ ہے, اور ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے. صرف رمضان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ لعلکم تتقون, حج کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, وہاں بھی تقوی مقصود ہے. یہ خاندانی معاملات کے احکامات جب اللہ رب العزت نے بیان فرمائے اس میں آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. سبحان اللہ. جہاں بھی تذکرہ ہوا ہے چیزوں کا مطلوب ہے یہ, پہلی بات یہ ہے کہ ایک اگر بنیادی تعریف کر لی جائے نا اس کی, جیسے تو علامہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس کو واضح فرمایا
تقوی یہ ہے کہ بندہ اس مقام پر کھڑا ہو جائے جس پر اس کا اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس کو، اور اس مقام سے ہٹ جائے جہاں اللہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا، اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ بندے کو سمجھ آ جاتا ہے۔ آپ نے چونکہ سوال یہ کیا ہے کہ بندہ کیسے حاصل کرے اس کو، سب سے پہلا اس کا جو زینہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ توجہ کر لے، اپنے آپ کا مقام سمجھ لے کہ میں کیا ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے پیدا کس لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری زندگی کا آمد، جیسے وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جب بندہ اپنے آپ کو سمجھے گا میں کیا ہوں، میرا مقام اس دنیا میں کیا ہے اور میں نے کرنا کیا ہے، تو ایک ہی نصب العین اس کے سامنے آئے گا، اور وہ ہے رضائے الہی کا حصول، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ بنیادی صفت ہے اپنے اندر یہ پیدا کر، دو چیزوں کا مرکب ہے یہ، اچھا، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف۔ ہم صرف عام طور پر تقوی کو خوف کے معنی میں لیتے ہیں۔ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کی جو بہت ساری جامع تعریفات کی ہیں، اس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ صرف خوف نہیں ہے بلکہ محبت کا عنصر بھی شامل ہے۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے نیکیوں کو اختیار کیا جائے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے برائیوں سے بچا جائے۔ جب یہ کیفیت آپس میں بالکل مل جاتی ہے تو پھر تقوی والی صفت پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے کہ ہم پروفیسر صاحب نیکی کرتے ہیں ڈر سے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کبھی اس نظریے سے نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی محبت اور اطاعت کے لیے کہ ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، ڈر کے جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ زیادہ افضل ہوگا اگر اطاعت اور محبت میں کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب تقویٰ کا جو اصل تقاضے جو ہیں وہ کیا ہیں کہ جو ہم پورے کر کے متقی بن جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے آغاز کیا سوال کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں، خوف اور شوق، دونوں مطلوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان ہے ہی بین الرجاء والخوف، واہ، امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تک ہمیں تعلیمات عطا کی، قرآن مجید سارا دیکھیں تو اس میں بھی اور عام انسانوں کی زندگی میں بھی دیکھیں تو یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے پر ابھارتی ہیں۔ کبھی خوف ہوتا ہے، کبھی شوق ہوتا ہے۔ میں بعض اوقات کچھ ایک مثال دیتا ہوں، اور مجھے خود جب کسی نے سمجھائی تو یہ بات بہت شوق سے سمجھ آ گئی۔ انسان کو اپنی جو اللہ رب العزت کی عطا کردہ قوتیں ہیں، انسان کے باطن میں جو طاقت ہے، جو قوت ہے، انسان کو اس کا اندازہ نہیں۔ انسان کر کیا کچھ سکتا ہے، انسان کو اس کا پتہ نہیں۔ رب ذوالجلال نے انسان کو وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ اگر اس میں عزم آ جائے، اس میں یقین آ جائے، اس میں پورے یقین کی قوت کے ساتھ، تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بالو جبریل بالو پر روح الامین پیدا کر لیتا ہے۔ اس کی پرواز فرشتوں جیسی بلند ہو جاتی ہے اگر یقین کی قوت اس کو مل جائے۔ انسان چلتے چلتے، میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال سے بات واضح کر دوں۔ ایک انسان چلتا جا رہا ہے، یہ خوف کی مثال دیتا ہوں، چلتے چلتے وہ تھک جاتا ہے، اور تھکنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میرے لیے ایک بھی قدم آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ایمانداری سے فیصلہ کرتا ہے، لیکن اگر اسی وقت وہ کوئی جس چیز سے وہ ڈرتا ہے، سانپ ہے، شیر ہے، کتا ہے، اگر وہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھے تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے گا کہ میں نہیں چل سکتا؟ وہ چلنے لگ پڑے گا، وہ اٹھ کے چلے گا۔ اگر وہ دیکھتا ہے وہ سانپ اس کے پیچھے آ رہا ہے، وہ دوڑے گا۔ یہ چلنے اور دوڑنے کی قوت کہاں سے آئی؟ یہ خوف نے پیدا کی۔ بالکل صحیح۔ اور اگر ایک انسان جو ایک جگہ پر تھک چکا، اسے اگر اپنی کوئی پسندیدہ اور محبوب چیز نظر آ جائے کہ میرے نزدیک ہے، تو وہ تب بھی اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور انسان آگے بڑھے گا۔ شوق اور خوف، اور پورا کلام مجید ان دو چیزوں پر عبارت ہے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو کہیں خوف دلایا، کہیں شوق دلایا۔ خوف کا مظہر جہنم ہے اور شوق کے لیے جنت رکھی رب ذوالجلال نے۔ بندوں کا آغاز، آپ کی بات بہت خوبصورت اور بہت پیاری ہے، ایک درجہ اس سے اوپر آتا ہے کہ جب انسان محبت کے لیے کام کرے، لیکن وہ درجہ ہے اولیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، اللہ کے متقین اور اعلیٰ درجے کے بندوں کے لیے، جو عمومی بندے ہیں ہمارے جیسے گناہگار۔ رب ذوالجلال نے ان کے لیے آغاز یہی رکھا کہ جہنم سے ڈریں اور جنت کا شوق پیدا کریں۔ جب انسان، چونکہ جہنم بنیادی طور پر کیا ہے؟
جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں آگ ہے، جہنم میں جلنا ہے، بنیادی طور پر وہ خدا کے غصے کا مظہر ہے، بالکل اللہ رب العزت کے انتقام کا مظہر ہے۔ اب جو بندہ محبت کرنے والا ہے وہ جہنم سے اس لیے ڈرے گا کہ میرے محبوب کی ناراضگی ہے، واہ، اور جو بندہ محبت کے اس درجے کو نہیں پہنچا وہ اس لیے ڈرے گا کہ تکلیف بہت ہے۔ اللہ اکبر، لیکن مقصد دونوں کا پورا ہو گیا کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، جب بچنے کی کوشش کریں گے تو پھر نیکی کی طرف آئیں گے۔ یہاں ایک بات اور ہے شاہ صاحب، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر انسان کے جسم اور روح دونوں کے الگ الگ ڈیمانڈز ہیں، دونوں کے الگ الگ مطالبے ہیں۔ یہ جسم اس دنیا کی مٹی سے بنا ہوا ادھر ہی رہ جائے گا۔ بالکل، انسان کی روح مالا اعلیٰ کا پرندہ ہے، جس نے نیکی کے مطابق اگر نیک ہوا تو اعلیٰ علیین میں جگہ ملے گی، اور اگر یہ گناہگار ہے تو سجین میں چلا جائے گا۔ وہ اس جگہ کی، اس دنیا کی چیز نہیں ہے۔ انسان کی روح کو جو چیز بیدار رکھتی ہے وہ ہے نیکی، وہ ہے تقوی، اور انسان کی روح جس چیز سے کمزور ہوتی ہے وہ ہے انسان کا فسق اور فجور۔ اب آپ جس چیز کو انسان بنیادی طور پر، ہمارے ناظرین کو جو بات سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کے باطن میں ایک نفس ہے۔ آج کا رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ رکھا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ شیطان بند ہے۔ پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ٹی وی رپورٹ کرتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے باطن میں جو گناہ کا دائیا ہے نفس کی صورت میں، وہ اتنا مضبوط ہو چکا کہ شیطان کی عدم موجودگی میں بھی وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ اور روح انسان کی عام زندگی میں گناہوں کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی کہ انسان اتنا کنجینیل انوائرمنٹ ملنے کے باوجود نیکی نہیں کر پاتا۔ تقویٰ کیا کرتا ہے؟ تقویٰ انسان کی روح کو مضبوط کر کے نیکی کی راہ پر قائم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب جس نے فرمایا تھا علامہ صاحب کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کے اوپر ضبط پا جاتا ہے۔ روزہ جو ہے، روزے کے اندر بھی تو یہ کہا گیا کہ اپنے ضبط کے اوپر جو ہے، نفس کے اوپر جو ہے ضبط کر لو اور صبر کرو ہر چیز پر، حلال چیزوں پر ضبط سکھایا گیا، اس لیے کہ بندہ حرام کے اوپر جو ہے وہ ضبط کرنا سیکھ جائے، اس پر صبر کرنا سیکھ جائے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ جب جو پروفیسر صاحب نے بات کی کہ جو لوگ اس مقام پہ تو آ جاتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون لہم البشری فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، اس مقام کو پانے کے لیے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں، وہ کیا ہیں؟ ماشاءاللہ، جیسے آپ نے بتلایا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ تقویٰ جو ہے اس کے درجات ہیں جی، اور وہ درجہ جو یعنی ہم کہتے ہیں محبت کا درجہ جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو وہ تو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اور آپ نے اس طرح اشارہ بھی کر دیا، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ اکبر، آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ اولیاء بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا۔ بالکل، جو تقوی حاصل کر لیتا ہے، اور اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے؟ یہی تو چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے جو ہیں میرے ولی بن جائیں، میرے دوست بن جائیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھیں نا، ہم نے گفتگو کے آغاز میں بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام عبادات کا جو بنیادی مقصد اور فلسفہ ہے وہ تقوی کا حصول ہی رکھا ہے۔ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ بندے جو ہے نا یہ میرے بندے بن جائیں، ہاں جی، اور یہ میرے اور مقصود کوئی نہیں ہے، بالکل میرے ولی اور دوست بن جائیں۔ اور یہ بلا شبہ جب انسان جو ہے تقوی کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور پھر اللہ کا ولی جب بن جاتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں اس پر بارشیں برساتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ فغن ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا کہ یہ میرے ولی اور متقی بندوں کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یعنی آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم بہت سارے مسائل کا، بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، اور خصوصاً آج یعنی کہ یہ کرونا جیسے وائرس کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں۔ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانے یہ ہمیں تقوی کا حصول ضروری ہے۔ اگر ہم تقوی حاصل کر لیتے ہیں، تقوی کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اور جیسے کہ ہمارے ساتھیوں نے بہت اچھے انداز سے وضاحت کر دی ہے کہ علماء اسلاف کی یعنی کہ تحریرات اور ان کے اقوال کی روشنی میں کہ تقوی دو چیزوں کے نام محبت اور
یعنی محبت اور دوسرا خوف، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے، تب جا کر یہ تقوی حاصل کرتا ہے۔ تو جب یہ تقوی کا حصول ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب یہ میرا بندہ متقی بن جاتا ہے تو پھر میں اس کے لیے زمین و آسمان سے اپنی برکات کے دروازے کھول دوں، پھر یہ اس طرح کے مسائل کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مجھے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کا جب کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا، خطبۃ الحاجہ معروف ہے، آپ کوئی بھی گفتگو کرتے تو عمومی طور پر آپ یہ خطبہ حاجہ پڑھا کرتے اور اس کے اندر بنیادی طور پر 3 آیات کی تلاوت کرتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر دوسری سورہ نساء کی آیت پڑھتے اور اس کے اندر 2 دفعہ تقوی کا کہا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ، پھر کہا، یعنی شروع میں بھی کہا اور آخر میں بھی کہا، پھر آگے چل کر سورۃ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی آپ اپنے طرز عمل میں، اپنی گفتگو میں تقوی کو اختیار کر لو۔ خطبہ نکاح کے موقع پر بھی مطلب 3 آیات تقوی کی بیان کی، عموماً اہم موقعوں پر جب بھی گفتگو کرتے یعنی خطبہ نکاح پڑھتے تب یہ خطبہ جو ہے آپ ارشاد فرمایا کرتے اور اس کے اندر یہ 3 آیات ضرور لازمی تلاوت کیا کرتے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ میرے امتی جو ہیں یہ متقی اور پرہیزگار بندے اللہ اکبر، اور نئی زندگی کا کیونکہ آغاز ہو رہا ہوتا ہے، زوجین کو تقوی اختیار کرنے کا جو ہے وہ سبق دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ خطبہ حجۃ الوداع کی بات بھی کر لیتے ہیں، خطبہ نکاح کی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اس وقت بھی بیان فرمایا تھا نا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کالے کو گورے پر، گولے کو کارے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو فضیلت کا معیار کیا تھا؟ ہماری سوسائٹی آج جہاں پہ گزری مادہ پرستی کا دور ہے، ہم رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، کیا ہمارے ہاں بھی یہ معیار موجود ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا قرآن بیان فرما رہا ہے؟ اسامہ بھائی دیکھیے، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو خطبہ کے حجۃ الوداع کے موقع پر بات فرما دی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر نہیں ہے، اجمی کو عربی پر نہیں، الا بالتقوی۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کی جو ترتیب ہے نا، سب اہل علم یہاں موجود ہیں، اب ذرا اندازہ لگائیے، اس کا سیدھا سا مطلب ہے، بڑا سادہ سا مطلب ہے، عزت و شرف کا معیار ایک تو انسانوں کے ہاں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دور بدلتا ہے تو معیار بدل جاتے ہیں عزت کے، کبھی پیسہ معیار ہے، کبھی جاہ و جلال معیار ہے، کبھی کوئی چیز معیار ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں تقوی کا جو عزت کا معیار وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تقوی کے اندر اضافہ ہوگا اتنا اللہ کے ہاں مقام میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ کوئی نہ آپ کی برادری ہے، نہ خاندان ہے، نہ مال ہے، نہ نسب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ اسی کی وضاحت ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں تقوی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کا اوپر ہاتھ رکھا اور جب 3 دفعہ یہ فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، یہ کسی ظاہری چیز کا نام نہیں ہے تقویٰ، اس بات کی بھی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ ہم کس کو متقی کہتے ہیں؟ کوئی جبہ و دستار نشانی ہے یا اور کوئی ظاہری انکساری یا عاجزی نشانی ہے یا ظاہری عبادت نشانی ہے؟ ایسی کوئی نشانی تقویٰ کی نہیں ہے۔ یہ زہد کی ہو سکتی ہے، یہ جیسے کہ علامہ صاحب شروع میں یہ فرما رہے تھے نا کہ زہد اور عبادت اور سجدہ کرنا یہ سارے اپنے اپنے اوصاف ہیں۔ یہ تقویٰ کی صرف جب جمع ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ دل کے اندر تقویٰ ایسا پیدا ہو جائے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر صرف وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے منع ہو جانا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ آپ نے کیا خوبصورت بات کی ہے، بات ختم کر دی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول عطا کر رہے ہیں اس کو پکڑ لینا چاہیے، جس سے منع کر دیا اسے رک جانا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مشکل بڑا ہے، بات تو یہاں پہ ختم ہوتی ہے نا
کہ میسیج تو بڑا آسان دیا جا رہا ہے لیکن عمل اس پر بڑا مشکل ہے، وہ کون سے اوصاف ہیں متقی کے کہ جن کو دیکھ کے انسان اندازہ لگا سکتا ہے یہ انسان متقی ہے؟ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ پورا ایک نصاب ہے، جی ایک پورا کریکولم ہے، اس کے اوپر پوری محنت ہے، افسوس یہ ہے کہ اس پر کام نہیں ہو رہا۔ اچھا، اللہ رب العزت نے یہ جو تقوی ہے یہ آخرت کا زاد راہ ہے، بے شک، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ بچپن سے بچے کو سکھایا جائے گا، سبحان اللہ، اور ماں کے جب رحم مادر میں ہے تب سے سکھایا جائے گا، اللہ، دنیا میں آئے گا اس بچے پر محنت کرنی پڑے گی، کام یہ ایک آسان طریقہ جو اولادوں کو گھروں میں ماں باپ سن رہے جی ہیں، جی، اللہ کا خوف سکھانا پڑے گا، خود بخود نہیں آئے گا، چونکہ ایک طرف شیطان ہے نا، اللہ رب العزت نے جب وہ شیطان اور اتنا ایکسپیرینس دیکھے تب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، گمراہی کے سارے راستے اس کے سامنے ہیں، اور پھر وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے من حیث لا ترونہ، جہاں سے تم اس کو دیکھتے نہیں ہو، وہ انسان کو بہکاتا ہے، بعض اوقات انسان کو اس کی عبادت سے بہکا دیتا ہے، بعض اوقات انسان کو اسی کی عبادت اسی کے خلاف اسلحے کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ اب اس شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اس شیطان کے مقابلے کے لیے بندہ مومن کا اسلحہ تقوی ہے۔ یہ تقوی کیسے سیکھے گا؟ یہ اس کے لیے لازم ہے اولیاء علماء کی مجلس اختیار کی جائے، قرآن مجید کے ساتھ صحبت اختیار کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سیکھا جائے، یہ ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو رب ذوالجلال نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب ادب مصطفیٰ سکھانا پڑے گا اولادوں کو۔ یہ کیسے سیکھیں گے؟ اللہ کا ادب سکھانے کے لیے اللہ کی صفات، آج تو معلوم نہیں نا، ہمارے سلیبس کے یہ حصہ نہیں رہ گیا، اللہ کی صفات کا پتہ ہو، اللہ کی عطاؤں کا پتہ ہو، اللہ کی مہربانیوں کا پتہ ہو، رب ذوالجلال کی محبت کا پتہ ہو۔ بچے یہ بات جانتے ہوں کہ جب رات پچھلا پیر آتا ہے تو وہ ہمارا رب جو ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے، وہ اپنے وہ رحمت کے بازو رات کو پھیلا دیتا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کو اپنے رحمت کے بازو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار رات میں آ کر اللہ سے معافی مانگ لیں، اور جب دن ہوتا ہے رب ذوالجلال اپنی رحمت کے بازو اپنے شان کے مطابق پھر پھیلاتا ہے تاکہ رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والے، رات کی خلوتوں میں گناہ کرنے والے دن کی جلوتوں میں آ کر معافی مانگ لیں۔ جب بچوں کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ خدا رات کو ہمارا انتظار کرتا ہے، وہ دن میں ہمارا انتظار کرتا ہے، بچے اللہ سے محبت کرنے لگیں گے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹنے کا دل تو نہیں کر رہا، جو شارٹ بریک لینی ہے، ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، واپس آتے ہیں یہیں سے سلسلہ گفتگو کا دوبارہ شروع کرتے ہیں۔